اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیے اور اس پر عمل اہتمام کے ساتھ کیجیے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، گردن کو جھکا کر اور اسی طریقے سے ٹھوڑی کو سینے سے لگا کر کھڑا ہونا نماز میں مکروہ ہے۔ بلا وجہ سینہ کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہے۔ بعض حضرات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے گردن کو جو ہے ٹھوڑی سے لگا لیتے ہیں، ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ ہی بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے علماء نے، اور بلا وجہ زیادہ سینہ کو بھی ایسے جھکا کر کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ان باتوں کے اہتمام کرنے سے آپ کی نماز کے اندر نورانیت آ جائے گی، اور سنت کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب کا کیا کہنا ہے۔ اور نمبر 4، آپ کی پاؤں کی انگلیاں قبلہ کے رخ ہونا چاہیے اور دونوں پاؤں قبلہ کے رخ ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ کے رخ ہوں۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا کر کے کھڑا ہونا، بہت سارے حضرات ایسے کر کے کھڑا ہوتے ہیں پیر کو، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے پیر اور قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ورنہ ترچھا کھڑا ہونا اور یہ خلاف سنت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ خلاف سنت کوئی بھی کام نہ ہو، اور اس کا حوالہ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا آپ خوب اہتمام کر لیجئے، اور عزیز بچوں آپ لوگ اس کو خوب اچھے سے یاد رکھیے کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صف سیدھی کرنی چاہیے، اور آپ کی صف کو سیدھے کرنا، آپ کو اپنے صف کو سیدھا کرنا یہ ضروری ہے۔ صف سیدھا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دونوں ایڑیوں کے آخری سرے کو صف یا اس کے نشان، مسجدوں میں نشان لگے رہتے ہیں یا چٹائی وغیرہ صف وغیرہ بچھی رہتی ہے، تو آخری کنارے پر رکھ لیں، آٹومیٹک ہے کہ صف آپ کا سیدھا ہو جائے گا۔ اس نمبر 7، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ دائیں کھڑے ہونے والے کے بازو کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں، دائیں کھڑے ہونے والے کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں، اور بیچ میں کوئی خلا اور جگہ خالی نہ ہو۔ نمبر 8 بلکہ پاجامہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ بہت سارے حضرات پاجامہ کو ٹخنے کے نیچے لٹکائے رہتے ہیں۔ ہر حالت میں پاجامہ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا ناجائز ہے، چاہے نماز کے حال میں ہو یا نماز کے باہر ہو، ہر حالت میں۔ لیکن نماز کے اندر اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے اطمینان کر لیں کہ پاجامہ یا لنگی یا پینٹ ٹخنے سے اونچا ہے، یہی پینٹ وغیرہ تمام چیزوں کا حکم ہونا چاہیے، حکم ہے۔ نمبر 9، ہاتھ کی آستین پوری طرح ڈھکی ہونی چاہیے۔ ہاتھ کی آستین پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ آستین چڑھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ پورا ہاتھ جو ہے آستین سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ نمبر 10، آج کل بعض لوگ شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں جو رکوع و سجدہ میں اوپر کو چڑھ جاتی ہے۔ شرٹ جو ہے رکوع و سجدہ کی حالت میں اوپر کو چڑھ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ آج کل کا پینٹ بھی ایسا ہی ہے کہ ایسی صورت میں سطر کھل جاتا ہے، اور سطر کھلنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ جب ہم رکوع و سجدہ میں شرٹ پہن کر کے، چھوٹا شرٹ پہنتے ہیں، آج کل اچھی شرٹ پہنتے ہیں، وہ پہن کر کے ہم رکوع میں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سطر کھل جاتا ہے، اور اگر سطر کھل جائے گا تو ایسی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے کپڑے پہن کر کے نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جس کپڑے کو پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔
ہر وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جس کپڑا کو پہن کر کے لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو، یا کسی شادی وغیرہ میں یا کسی محفل میں نہ جاتا ہو، ایسے کپڑا کو پہن کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض حضرات کپڑے کا بھی صحیح اہتمام نہیں کرتے ہیں، صحیح کپڑے کا انتخاب نماز کے لیے کرنا چاہیے، اور عام طور سے وہ کپڑا استعمال کرنا چاہیے جس کپڑے کو پہن کر کے آپ لوگوں کے سامنے جا سکتے ہوں۔ اور ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور نماز سے پہلے آپ ان باتوں کا اہتمام ضرور کریں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ ساری کی باتیں میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے نماز سنت کے مطابق، میں اس سے بتا رہا ہوں، اور سارے حوالہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے آپ کو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے صاحب سن کر کے اپنے نماز کو درست کر سکیں۔ ہم تمام لوگ مل کر کے آئیں، نماز صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔